بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، بعض جوان بچوں اور بچیوں سے جب ازدواج کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ازدواج کے جو ہے وہ نہیں کریں گے، شادی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں طلاق کا سلسلہ جو ہے یہ اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو ہم شادی کس لیے کریں۔ خصوصاً یہ نقطہ نظر جو ہے وہ بچیوں کی جانب سے جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے ہم شادی نہیں کرتی ہیں کیونکہ طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی ہماری اس مختصر گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ طلاق کے خوف سے شادی نہ کرنا۔ دیکھیں، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شادی نہیں کریں گے تو شادی جب نہیں کریں گے تو طلاق جو ہے وہ نہیں ہوگی، طلاق کے اس مسئلے سے آپ کو نہیں گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں، دراصل جو ہے آپ اس کے عوامل دیکھیں، اس کے اسباب دیکھیں کہ طلاق ہوتی کیوں ہے، ان پہ قابو کیا جائے۔ لیکن ازدواج جو انسان کے ایک فطری تقاضے ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو اس کے اوپر فرامین پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، جو ان کے فرمائشات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، احادیث ہیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو نقل ہوئی ہیں یا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ اس سلسلے میں جو آیات مجیدہ جو ہماری سلسلے میں رہنمائی کرتی ہیں، تو وہ ان کا پھر آپ کیا کریں گے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواج کے سلسلے میں کس انداز میں تشویق کی ہے اور ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے اس میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح خود یعنی طلاق کو بھی یعنی ایک ناپسندیدہ امر قرار دیا گیا ہے، ایک ایسا فعل ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی ایک جائز اعمال ہیں، کام ہیں جو شریعت میں انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ طلاق دینا ہے، لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب دیکھیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا ولا تطلقوا فإن اللہ لا يحب الزواقین ولا الزواقات، یعنی ازدواج کریں اور طلاق نہ دیں۔ دیکھیں یہاں پہ ولا تطلقوا کے الفاظ ہیں، کیوں؟ فإن اللہ لا يحب الزواقین، یہ اللہ تبارک و تعالی یعنی مقرر ازدواج کرنے والے، یعنی ایک کے ساتھ شادی کی پھر اسے طلاق دی، پھر دوسری کے ساتھ کر لی اسے طلاق دی، یعنی جو تکرار کیا کرنے والے لوگ ہیں، مرد جو ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح خواتین میں سری زواقات جو ہے ان کو بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، جو ایک بار سے طلاق لے کے پھر دوسرے کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں روایات میں آیا ہے کہ تزوجوا، ازدواج کرو، شادی کرو، ولا تطلقوا، یہ حدیث پیغمبر ہے کہ اور طلاق نہ دو، کیوں؟ فإن الطلاق یہتز منہ العرش، طلاق جو ہے وہ عرش کو لرزا دیتی ہے، عرش کو لرزانے والی چیز ہے۔ یعنی وہاں پیغمبر اعظم کی جہاں پہ انہوں نے تشویق کی ہے ازدواج کے لیے، وہاں طلاق سے بھی روکا ہے، طلاق نہ دے۔ لیکن یہ جو ہماری بچیاں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ طلاق کے خوف سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ آپ اس طرح سے یہ طلاق کے اس مسئلے پر جو ہے وہ شادی نہ کر کے اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ نسل انسان شادی نہ کریں گے، نسل انسانی کی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ اس کی جو بقا ہے، آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، آپ فطرت انسانی کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ شادی کی طرف آئیں، نکاح کی جانب بڑھیں، ازدواج کریں، لیکن طلاق کے جو
معاملات ہیں، جو طلاق جن اسباب سے پیش آتی ہے، آپ اس کو دیکھیں، ان پہ قابو پائیں تاکہ طلاق نہ ہو سکے، ازدواج ہو طلاق نہ ہو سکے۔ لہذا مختلف معاملات، مسائل جو ہے وہ آپ اس پہ بیان کر سکتے ہیں، میں بھی عرض کر سکتا ہوں، مختلف چیزیں ہیں کہ جو موجب بنتی ہیں طلاق کا، لیکن وہ ساری فرعی معاملات ہیں۔ لیکن اصلی مسئلہ جو ہے، جو دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک اصلی ایک جڑ ہے، جیسے ایک درخت ہے، اس درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کی پھل اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ دو مسئلے جو ہیں وہ اصلی ہیں جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ہے شریک حیات کا انتخاب نادرست، یعنی یہ جو طلاق ہے وہ دراصل شریک حیات کا آپ نے صحیح سے انتخاب نہیں کیا ہے، تو زیادہ تر جو طلاقیں جو دیکھنے میں ہوئی ہیں وہ ان کا اصلی جڑ جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے۔ اب جو شریک حیات کا جو انتخاب کرنا تھا، اس میں لوگوں سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، اشتباہ ہوا ہے، وہ وہاں پہ خطا کر گئے ہیں۔ اب اس میں وہ جو بھی عوامل ہوں، جذبات ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ میں کی دنیا ہے اور اس میں فقط رابطہ ہوا، قریب سے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، پھر جب شادی ہو گئی تو وہ جو چیزیں باتیں جو اس پہ ہو رہی تھیں، نیٹ کے ذریعے ہوتی رہی، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہوتی رہی، تو وہ جو شخصیت تھی جس کو مد نظر رکھ کے وہ اپنا شریک حیات کے طور پر انتخاب کیا گیا، جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کا ہم نے انتخاب کیا اور جس کے ساتھ ہم نے باتیں تھیں۔ وہ جو باتیں تھیں وہ نیٹ پہ تھیں، حقائق میں وہ نہیں تھی۔ لہذا یا تو اس میں جو ہے وہ جوانوں سے یہ خطا ہوئی ہے انتخاب کرنے، جو طلاقیں ہوئی ہیں ان سے، یا تو یعنی انہوں نے فقط ظاہر دیکھا ہے یا زہر کی خوبصورتی دیکھی ہے، یا ایک ظاہری طور پہ اس کی مال و دولت اور ان چیزوں کو یا ان زہر کو دیکھا گیا، لیکن جو ایک شریک حیات کے انتخاب کے لیے جو چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، ان جذبات سے ہٹ کے، یعنی اس کی شخصیت اور ان معاملات کو جن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، وہاں پہ انہوں نے مد نظر نہیں رکھا ہے، ان سے اپنے شریک حیات کا انتخاب جو ہے وہ درست نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کا انجام جو ہے وہ طلاق پر ہوا ہے۔ لہٰذا جوانوں سے میں یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہے تو آپ شادی نہ کرنے کی بجائے آپ اس کریں کہ ہم نے جس کے ساتھ ایک جو ہے وہ جس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں ہم بندھنے جا رہے ہیں یا ہم جس کے ساتھ یہ منسلک کرنا چاہتے ہیں وہ کس قسم کی شخصیت ہے، آپ اس کا اخلاق کو مد نظر رکھیں، اس کی دینداری کو مد نظر رکھیں، نہ کہ ظاہری چیزوں کو جو ہے وہ آپ مد نظر رکھیں۔ اس چیز پہ آپ وہ توجہ کریں، اس میں مہارت حاصل کریں کہ ایک شریک حیات کے انتخاب کرنے میں کن کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں۔ اور دوسرا نقطہ جو یہ ہے وہ جو طلاق کا موجب ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مشترک زندگی گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، ضوابط سے بے خبری، یعنی طلاق کا جو دوسرا جو ایک جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اصلی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو مشترک زندگی گزاریں گے، ایک میاں بیوی ایک گھر میں آپ اکٹھے رہیں گے، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو ایک قواعد ہیں، ان سے بے خبر ہیں، نہ آشنائی تھی، نہ آگاہی تھی کہ کس طرح ایک ہم نے مشترک زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک مشکل یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ایک بچہ ہو یا بچی ہو، بس جو یہ بڑا ہوتا جائے گا یا اس کی تعلیم بڑھتی جائے گی، پھر اس کے اندر شعور بھی زیادہ وہ بڑھتا جائے گا اور اس کے اندر فہم اور سمجھ جو بڑھتی جائے گی۔ دیکھیں، مشترک زندگی گزارنا، اجتماعی معاملات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، یہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک سوچ و فکر، یہ ایک تربیتی مراحل ہیں،
ان سے گزرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور مشترک زندگی گزارنے پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ میں نے جب جا کے ایک مشترکہ زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے تو اس میں مجھے کن قوانین و ضوابط اور قواعد کی رعایت کرنی ہے۔ مثلا جب ایک میاں بیوی جو ہے وہ ان کے درمیان ایک جیسے قرآن کریم میں آیا ہے کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مودت و رحمت کا جو ہے وہ رشتہ قائم کیا ہے۔ ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے ایک محبت اور مہربانی سے پیش آنا، رحمت یعنی ایک دوسرے سے جو چھوٹی موٹی باتیں خطائیں مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ یہی رحمت کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے درگزر کرنا ہے۔ پھر ایک دوسرے کا احترام جو ہے یہ مہم ہے۔ میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کا جب احترام نہیں کریں گے تو دوسرے لوگوں سے آپ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کا جو ہے وہ احترام کریں گے اور آپ کے مسائل کو آ کے سلجھائیں گے، نہیں۔ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو آپ کے معاملات، آپ زندگی کے دیگر امور میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور آپ اس طلاق جیسے اس سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح برداشت جو ہے وہ مہم نقطہ ہے کہ جب آپ مشترک زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ میں برداشت کا مادہ نہیں ہے تو آپ یعنی ایک ہفتہ یعنی کسی بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایک برداشت کا مادہ ہے، آپ اگنور کرنا آپ سیکھے ہوئے ہیں کہ اس جو ہے وہ ایک مشترک زندگی میں آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو اگنور کرنا ہے، اس میں ایک دوسرے کے معاملات اور مسائل اور باقی جو معاملات ہیں، فقط بچیاں جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ لڑکوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے یہ دیکھیں کہ وہ جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں کتنا امانت دار ہیں، یعنی امانت داری مہم ترین نقطہ ہے۔ اسی طرح صداقت کو کتنا جو ہے وہ انہوں نے اہمیت دی ہے اور اپنی اس زندگی میں جو ہے وہ سچائی کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے، اور یعنی شوہر کے حق میں خیانت نہیں کی۔ اور اسی طرح برعکس بھی شوہر بھی جو ہے وہ ان معاملات کی جو ہے جو ان مسائل کی وہ بھی جو ہے وہ رعایت کرے، یعنی یہ امانت داری ہے، صداقت ہے، اور اسی طرح شوہر کی فرما برداری ہے اور اطاعت کرنا جو ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو مشترک زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر کسی بچی نے، کسی خار نے، دختر نے اگر اسے مشترک زندگی کے گزارنے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ اس سے یعنی وہ نابلد ہے، وہ نہیں جانتی ہے، تو پھر معاملہ جو ہے وہ طلاق پر آ جائے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ طلاق کے جو عوامل اور اسباب ہیں ان کو روکا جائے تاکہ وہ طلاق نہ ہو سکے۔ لہٰذا مہم ترین میں جوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے شریک حیات کے انتخاب کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے انتخاب کرنے میں جو ہے وہ دقت سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، جذبات سے وہ نہ وہ کریں۔ فقط انٹرنیٹ اور اس پہ وہ آ کے 2-4 دن کی آشنائی کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ فوری آپ شادی یا ازدواج کے اس پہ نہ آئیں، بلکہ معاملات، خاندانوں اور سب ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ فقط اور فقط یہ روایات میں آیا ہے، احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ نے فقط جو ہے وہ اپنے شریک حیات کا انتخاب فقط ظاہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کے کیا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک جلدی زائل ہو جاتی ہے وہ خوبصورتی، اور دوسرا اگر آپ اپنے شریک حیات کا انتخاب اس کے مال و دولت کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ درست چیز نہیں ہے، وہ جلد جو ہے وہ مال و دولت جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، لہٰذا اس سے بہر ہیں طلاق کے خوف سے شادی نہ کرنا جو ہے یہ مسئلہ بالکل آپ کی جو ہے وہ زندگی اور جو
جو ہے وہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں وہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ فطری آواز ہے، اور قرآن کریم نے بھی رہنمائی کی ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام۔ ویسے بھی آپ عرف عام میں دیکھ لیں کہ شادی کے بغیر جو ہے وہ انسان گناہوں میں لت پت ہونے کے جو ہے وہ اس پہ کھڑا ہے، یعنی وہ مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اور ساری زندگی یعنی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ اور اس میں پیغمبر نے کس انداز میں شادی شدہ لوگوں یعنی اس کے لیے ترغیب کی ہے، اور جو ہے وہ شادی کے لیے تشویق کی ہے، اور ان کی شادی شدہ بندے کی یعنی وہ یہ اہمیت ہے کہ متأہل جو ہے وہ اگر 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ ایک غیر شادی شدہ بندے کی 70 رکعتوں کے برابر جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اور اسی طرح غیر ان کو جو ہے وہ ان کو بہترین شادی شدہ افراد کو معاشرے کا بہترین افراد کہا گیا ہے، اور غیر شادی شدہوں کو یعنی اس کے مقابلے میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ یہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پہ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں، آپ کو ہمارا موضوع پسند آیا ہو تو ہمارے چینل انسان دوست کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔